بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے میری ایک تحریر کے حوالے سے، وہ اصل میں آپ اس تحریر کا منشا شاید نہیں سمجھ پائے ہیں۔ دو طرح کے جواب ہوتے ہیں، ایک الزامی جواب ہوتا ہے اور ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے۔ تو میری جو پوسٹ تھی اس میں الزامی جواب دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء اولیاء مدد نہیں کر سکتے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس مشکل گھڑی میں جہاں لوگوں پر ایک قدرتی آفت آ پڑی ہے، ایسے کچھ شریر لوگ انہوں نے یہ موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور فوراً یہ اعتراض جڑ دیا کہ مزارات ڈوب گئے، اتنے مزارات گر گئے، پتہ چلا اولیاء اللہ مشکل کشا نہیں ہے، اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو یہ اپنے مزارات کو بچا لیتے۔ تو پتہ چلا یہ مشکل کشا ہی نہیں ہے، حاجت روا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو الزامی جواب یہ دیا گیا کہ آپ کا یہ اعتراض درست ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی ایک اعتراض بنا لیا جائے جیسا کہ آپ لوگوں نے بنایا ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا جائے کہ جی اولیاء کے اندر قدرت ہی نہیں، چونکہ ان کا اپنا جو مزار ہے، وہ جو مزار ہیں وہ گر گئے ہیں، تو پتہ چلا وہ مددگار ہی نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے ہی نہیں۔ تو اس پر پھر میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کو تو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، جب اللہ کو آپ مانتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی ہمارے ذمہ کرم پر مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ تو آپ میں نے یہ پوچھا کہ جو اولیاء کاملین ہیں کیا وہ مومن کامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یقیناً ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے یا نہیں کی؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں کی تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، اللہ کے قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر جب اللہ نے مدد کی ہے تو اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے پھر مزارات کیسے گر گئے، یا لوگ کیسے ڈوب گئے، یا ان کا مال، ان کے گھر بار سب کچھ کیسے بہہ گئے؟ تو یہی اعتراض جب آپ اولیاء پر کرتے ہیں، وہی اعتراض کل کو کوئی ملحد منکر خدا وہ تو اللہ تعالیٰ پر بھی کر سکتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ مشکل کشا ہے، پھر اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے حقیقی طور پر، لیکن اللہ کی عطا سے انبیاء اولیاء بھی ہیں۔ تو یہ ایک ان معترضین کو کہ جو اس چیز کو بنیاد بنا کر انبیاء اور اولیاء کا عاجز اور بے بس ہونا ثابت کر رہے تھے، ان کو ایک جواب دیا گیا کہ اگر یہ بات آپ اس بات کو لیں گے کہ جی اپنا مزار نہیں بچا سکے تو پھر اللہ نے اپنی مسجدیں کیوں نہیں بچائیں؟ باقی اگر آپ تحقیقی جواب پر آئیں گے الحمدللہ اس ہمارے اپنے جو عقیدہ ہے اس پر قرآن سے بھی دلائل موجود ہیں، احادیث سے بھی دلائل موجود ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان نافہموں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ اصول اپلائی کیا جائے تو پھر اس اصول کے تحت انبیاء اور اولیاء کی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی قدرت کے انکار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور قدرت کا بھی انکار لازم آئے گا۔
تو جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا. تحقیقی جواب پر آئیں تو الحمدللہ اس پر میرے فتاوی موجود ہیں کہ انبیاء اولیاء مددگار ہیں یا نہیں ہیں، اس پر قرآن و حدیث سے دلائل بھی موجود ہیں. یہ ہوتا ہے ایک الزامی جواب. تحقیقی جواب یہ ہے کہ آپ قرآن سے دلائل دیں، احادیث سے دلائل دیں، آپ امت کے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سے دلائل دیں. یہ کچھ مطلب میں نے اس کی وضاحت کی ہے. جیسا کہ بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، آپ کے جنگ احد کے موقع پر آپ زخمی ہو گئے، اور طائف کے میدان میں آپ پر سنگ باری کی گئی جس سے آپ لہو لہان ہو گئے. کفار نے آپ کو بہت ستایا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. تو یہ وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کوئی قدرت نہ تھی، آپ مددگار نہیں ہیں، کہ جب آپ اپنے آپ سے تکلیف دور نہ کر سکے تو وہ پھر ہماری تکلیف کیسے دور کریں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو باقاعدہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں، شائع کی گئی ہیں. تو پھر ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں. تو اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں یا نہیں ہیں، اور یقیناً ہیں، بلا شبہ ہیں. تو پھر کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے یا نہیں کی؟ اگر تم یہ کہو کہ نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی تکذیب لازم آتی ہے. اور اگر کہو کہ اللہ نے مدد کی ہے تو پھر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو تمام قدرتوں کا مالک ہے تو اس کی مدد کے ہوتے ہوئے کفار اتنی اذیتیں پہنچانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت حاصل نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر تھا، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو اصل میں یہ جو معترضین ہیں یہ اصل حقیقت سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ظلم ستم کا نام جو ہے وہ فتح اور غلبہ ہے، اور خداداد قدرت و طاقت کے ساتھ ایمان اور اسلام اور حق و صداقت پر عزیمت کے ساتھ قائم اور ثابت رہتے ہوئے جان و مال اور اولاد تک قربان کر دینا، یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت نہ ہونے کی دلیل ہے، یہ عاجزی کی دلیل ہے. حالانکہ جو ظلم و ستم اور گناہ کے ساتھ فتح اور غلبہ حاصل کرتا ہے حقیقتاً وہ فتح سے محروم ہے، اور حقیقتاً وہ مغلوب ہے. فاتح اور غالب وہ ہے جو ظلم و ستم اور گناہ کے خلاف عدل و انصاف اور نیکی کا پرچم بلند کرتا ہے اور دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے. دشمن کی بے پناہ قوت اس کے عزم و استقلال سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت اس کے ہاتھ سے اس کے ایمان کو نہیں چھین سکتی. یہاں تک کہ وہ ظلم و ستم کی وجہ سے ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے. تو یہ عاجزی نہیں ہے، یہ قدرت نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ شکست نہیں ہے، یہ بہت بڑی قدرت اور طاقت کی دلیل ہے، یہ بہت بڑی فتح اور کامیابی کی دلیل ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی موت کو بھی زندگی قرار دیا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں اور بڑے خوش ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا. خدا کی قسم یہ اللہ والے خداداد قدرت اور طاقت سے عالم کو زیر و زبر کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں.
نہ کرنا اور ہے اور نہ کر سکنا اور ہے۔ یہ باوجود قدرت و طاقت کے تکلیفیں اٹھاتے اور مشقت برداشت کرتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے اور ان کے مقدس احوال آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیں اور ان کا صبر بے صبروں کے لیے سہارا ثابت ہو۔ لیکن کچھ لوگ اسی چیز کو لے کر مسلمانوں کو ورگلانا شروع کر دیتے ہیں، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم یوں الزامی جواب دیتے ہیں کہ اب دیکھیں جیسے لوگوں پر یہ سیلاب کی وجہ سے مصائب آئے تو جی اللہ والوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، انبیاء اولیاء نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر اللہ بھی تو مددگار ہے، اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، اور انبیاء اولیاء بھی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اور ان کی مدد بھی اصل میں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ کی اجازت سے وہ مدد کرتے ہیں، اپنے طور پر وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی طاقت دیے بغیر تو وہ مدد کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو لہٰذا اب ان کو اللہ کے مقابل میں بنا کر پیش کرنا یہ بالکل جہالت ہے، یہ کم علمی ہے، کم فہمی ہے، یہ سمجھ نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ جیسے غزوہ بدر والے دن فرشتے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کی مدد، چونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے آئے تھے تو ان کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا۔ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق بدر والے دن اللہ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ حالانکہ بظاہر تو فرشتے مدد کرنے آئے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے اذن اور عطا کردہ طاقت سے مدد کر رہے تھے صحابہ کرام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد قرار دیا۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ دیکھو انبیاء اولیاء اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ تو جب یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے تو ان کو اللہ کے مقابلے میں کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہوتی تو وہ مدد نہیں کرتے۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت یا دکھ یا پریشانی وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ یہ جو غم ہے، یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ مٹنے والا، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ تو پھر یہ اللہ والے دعا ہی نہیں کرتے یا وہ تکلیف دور ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہے ہی خدائی فیصلہ۔ اس کو اس بات کی دلیل بنا لینا کہ یہ اولیاء مددگار نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کل کو کوئی ملحد بے دین پھر اللہ پر بھی اعتراض کرے گا کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ مددگار ہے، اللہ آسمانی آفات سے بھی بچاتا ہے، زمینی آفات سے بھی بچاتا ہے، اور جس کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ انہی سیلابوں کے اندر دیکھیں آپ، کئی ایسے لوگ ہیں جو بہہ گئے، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو مرتے مرتے بچ گئے۔ آج آپ کو نیٹ پر بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی، تو ان کو اللہ نے بچایا ہے نا، تو پھر دوسروں کو کیوں نہیں بچایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں فیصلہ یہی تھا، ان کا امتحان مقصود تھا، ان کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے ایک امتحان مقصود تھا۔ اور پھر بسا اوقات مومن کو
تکلیف دے کر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کے بارے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان کے لیے امتحان تھا، اور یہ تکلیف دے کر اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نفی نہیں ہوتی، اس سے انبیاء اولیاء کی قدرت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو قدرت تو خود احکم الحاکمین رب تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو عقائد قرآن و سنت سے ثابت اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں ان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، بد مذہبوں اور بد مذہبوں کے برے عقائد سے اور ان کے شر سے